السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، بے شمار انگنت نعمتوں سے نوازا ہے اور نوازتے رہتا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزماں، ہمارے پیارے نبی رحمت، رحمت للعالمین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے، بلکہ پوری کائنات اللہ رب العالمین کی۔ وہی اس کا خالق، مالک ہے، وہی مدبر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اپنی اس کائنات میں کرتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ ہونے دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کچھ نہ ہونے دے پھر بھی وہ چیز ہو جائے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو چاہے کہ وہ چیز ہو اور دنیا والے چاہے تو وہ چیز نہ ہو پائے۔ اس عقیدے کے ساتھ ہم جیتے ہیں۔ حالات چاہے جیسے ہوں، چاہے آج کے، چاہے آئندہ کے، یا ماضی میں جو بھی حالات گزرے، ان سارے حالات کے ساتھ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہی ہونے دیتا ہے۔ چاہنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اللہ پسند کرتا ہے، ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں وہ بھی ہونے دیتا ہے جسے وہ پسند نہیں کرتا ہے، نہیں چاہتا کہ وہ، یعنی اس کو، اللہ کو محبوب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہونے دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے کہ آپ کرتے کیا ہو۔ لیکن چاہے اللہ تعالیٰ تو فوراً اس کو کنٹرول بھی کر سکتا ہے، لیکن پھر آزمائش نہیں رہ جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی چوری کرنے جا رہا ہے، چوری کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے؟ اللہ کو محبوب ہے کہ چوری کوئی کرے؟ نہیں۔ اللہ چاہے تو چوری ہونے ہی نہ دے، اسے وہی موت دے دے جو چوری کرنے جا رہا ہے، کوئی اور اس کے ساتھ حادثہ کر دے۔ اللہ اس پر بھی قادر ہے۔ اللہ تو اس پر بھی قادر ہے کہ اس کی نیت ہی بدلوا دے۔ وہ جو چوری چور کرنے جا رہا ہے اس کی بھی نیت بدل دے، اس کے دل کا بھی تو مالک ہے وہ، اس پر بھی اللہ کا کنٹرول ہے۔ لیکن پھر آدمی کا اختیار کہاں رہ جائے گا؟
کہ ہمارا اختیار کہاں رہ جائے گا؟ اللہ نے مجھے اختیار دیا، یہ موبائل اٹھا کر کے یہاں سے رکھ دوں، رکھ دیا، لیکن اللہ اس بات پہ قادر تھا کہ ایک پل کے اندر وہ طاقت سلب کر لے کہ یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دوں۔ اللہ اس بات پہ قادر ہے، لیکن اللہ نے اختیار دیا ہے تاکہ ہماری آزمائش ہو، ہم سب کی آزمائش ہو۔ تو ایک مسلمان کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو بھی حالات ہیں یا جو بھی حالات آئندہ چل کر کے ہو سکتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے کنٹرول کے باہر ہے، چونکہ ہمارا تعلق، ہم ایمان والوں کا تعلق اللہ سے ہے، اس لیے سب سے بڑی مضبوطی ہماری یہی بنتی ہے، سب سے بڑی قوت کہ پوری کائنات اللہ کے کنٹرول میں، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہی ہونے دیتا ہے۔ دینی بھائیوں، اس موضوع کی مزید تفصیل اللہ کی توفیق سے آپ لوگوں کے سامنے آئے گی۔ پہلے اس موضوع سے متعلق دو بنیادی آیتیں قرآن مجید کی آپ دیکھیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ایک جگہ تو فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں کو ایسا لگتا ہے، لوگ ایسا گمان رکھتے ہیں، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا، کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو ایمان والے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا انہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا ایمان والے، اب کامیاب ہو گئے؟ جیسے ہم اور آپ نے کہا کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، ساری چیزوں پر، ایمانیات کی ساری چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا، آمنا کہہ دیا تو اب چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ؟ وهم لا يفتنون، انہیں جانچا پڑتا نہیں جائے گا، ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، انہیں الگ الگ حالات سے گزارا نہیں جائے گا؟ کیا ایسا سوچتے ہو؟ یعنی ایسا نہ سوچو۔ کیا مطلب اس کا؟ ایسا نہ سوچو۔ اسکول آتے ہو، پڑھتے ہو، سوچتے ہو امتحان نہیں ہوگا، کیا پڑھتے ہو کیا نہیں پڑھتے ہو، کوئی امتحان نہیں ہونا ہے، خالی اسی بس پڑھتے رہو۔ تو کہہ دیا کہ ایمان لے آئے تو اب ایمان، کہہ دیا کہ ایمان لے آئے تو بس کافی ہو گیا؟ آزمائش نہیں ہوگی؟ آزمائش بھی ہوگی، امتحان بھی ہوگا۔ آپ کا ایمان کتنا پکا ہے، آپ ایمان میں کتنے کھرے ہو، کتنے سچے ہو، آپ خوشحالی میں رہتے ہو تب کیسا ایمان رہتا ہے، بدحالی میں آتے ہو تو کیسا ایمان ہوتا ہے۔ ایک آدمی خوشحال رہتا ہے تو اس کو الحمدللہ کہنا چاہیے بجائے اس کے کہ تکبر کرے، لیکن اللہ خوشحال بنا کے دیکھتا ہے کہ تم اب متکبر بنتے ہو یا اللہ کے شکر گزار بنتے ہو۔ ایسے ایک آدمی پریشان حال رہتا ہے تو پابند ہے اس بات کا کہ صبر کرے، پابند کس بات کا؟ صبر کرے، لیکن شکوہ شکایت کرنے لگتا ہے، جزا فضا کرنے لگتا ہے۔ تو یہ حالات اللہ تعالیٰ اسی لیے لاتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائیں گے، شر کے ذریعے سے بھی خیر کے ذریعے سے بھی، دونوں طرح سے آزمائیں گے۔ آپ صحت مند ہو تو یہ بھی آزمائش ہے، ایسا نہیں کہ بیمار ہو تو آزمائش میں چل رہے ہو، پریشان حال ہو تو آزمائش میں چل رہے ہو، کاروبار نہیں چل رہا تو آزمائش میں چل رہے ہو، کاروبار بہت چل رہا ہے آزمائش میں چل رہے ہو، ایک دم صحت مند ہو، کوئی سر درد تک نہیں ہے، آزمائش میں چل رہے ہو، بالکل خوشحال ہو، کوئی ٹینشن نہیں ہے، آزمائش میں چل رہے ہو۔ دونوں آزمائش ہے، خوشحال ہو تو بھی آزمائش ہے، بدحال ہو تو بھی آزمائش۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، دونوں طرح سے آزمائیں گے۔ تو ہمارے اور آپ کے موجودہ جو حالات ہیں، اس کے تعلق سے ہمارا عقیدہ پہلے تو یہ بنے کہ یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش لیتا ہے، اور ہر دور کے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے آزمائش لی، ہم پہلے لوگ نہیں ہیں، ہر دور کے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے آزمائش لی ہے۔ ایک دوسری آیت دیکھیں، اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ سورہ بقرہ کی مشہور آیتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ضرور بضرور آزمائیں گے۔ جو لوگ عربی گرامر جانتے ہیں، عربی زبان سے واقف ہو جانتے ہیں، لام تاکید ہے، پھر نون تاکید ہے، یعنی 100% آزمائیں گے، آزمائش تمہاری ہونی ہی ہونی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا سا تم پر خوف کے حالات میں لا کے، تمہیں تھوڑا ڈر کے ماحول میں رکھ کے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا سا خوف میں مبتلا کر کے، کہ کیا کرتے ہو ایسے حالات جب بن جائیں کہ ڈر لگنے لگے،
تو اس حالت میں تمہارا اللہ پہ کتنا ایمان ہے، کتنا اللہ پہ بھروسہ ہے، کتنا اللہ پر یقین ہے۔ بنی اسرائیل کو لے کے موسیٰ علیہ السلام رات میں سمجھا بجھا کے بنی اسرائیل کو کہ چلو یہاں سے نکل چلتے ہیں، فرعون کے علاقے سے نکل کر کے ایک نئی بستی میں چل کر آباد ہوں گے ہم سب اللہ کو ماننے والے، اللہ کی توحید والے ہیں، ان لوگوں کو سمجھایا بتایا اللہ پہ ایمان لانے والے لوگ نہیں، ہم سب نکل چلتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل نے کہا ٹھیک ہے چلو، کیونکہ بہت ظلم ڈھاتا تھا فرعون، بچوں کو صرف پتہ چل جائے کہ بیٹا پیدا ہوا ہے، فلاں کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا، سرکار سے ایک آدمی آتا تھا، کوئی کرمچاری آتا تھا، بیٹے کو طلب کرتا تھا اور ذبح کر کے چلا جاتا تھا، بیٹا نہیں۔ بنی اسرائیل کے یہاں اجازت نہیں تھی کہ بیٹا رہے، بیٹی پیدا ہوئے پال لو، بیٹے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے کہ بیٹوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا، لڑکے نہیں رکھ سکتے تھے تم۔ ملک ہندوستان کے یہ حالت تو نہیں ہے نا کہ ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہو تو اس کو ہاسپٹل میں مار دیا جائے، سرکار سے کوئی آدمی آ جائے، یعنی گورنمنٹ کا کوئی آدمی آئے وہ قتل کر دے۔ اتنے بدترین حالات سے گزری بنی اسرائیل کہ لڑکا پیدا ہوتا تھا، خبر ہوتی تھی، قتل کر دیا جاتا تھا۔ اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں نے کہاں ڈال دیا تھا؟ ایک تابوت میں کر کے وہ دریا میں اس میں ڈال دیا تھا کہ وہاں سے بہ کر کے وہ پھر بعد میں گئے، لمبا واقعہ ہے وہ۔ کیوں ڈالا تھا؟ وہاں حکومت کے طرف سے یہ حکم جاری تھا کہ بیٹوں کو نہیں پال سکتے ہو، بیٹا مار دینا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا بتایا کہ یہاں سے نکل چلتے ہیں، اللہ کا حکم آ گیا۔ سارے پوری قوم والوں کو لے کر کے موسیٰ علیہ السلام نکلے، اور فرعون کو پتہ چلا، فرعون نے اپنے پورے لاہو لشکر کے ساتھ پیچھا کیا، اسی ارادے سے کہ سب کو ختم کر دینا ہے، سب کو مار ہی ڈالنا ہے، کسی کو نہیں بخشنا ہے۔ ایسے موڑ پہ آپ پہنچے کہ بنی اسرائیل نے دیکھا کہ ہم تو ایک ایسی جگہ آ گئے کہ آگے سمندر ہے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں، سارے لوگ سمندر کیسے پار کر پائیں گے؟ اور پیچھے جو لوگ پیچھا کر رہے ہیں وہ کس ارادے سے کر رہے ہیں؟ پھول مالا پہنائیں گے، وہ کیا کریں گے؟ وہ بھی پکڑیں گے تو کیا کریں گے؟ قتل کر دیں گے۔ یعنی آگے بھی موت اور پیچھے بھی موت ہے۔ ایسی آزمائش آ گئی۔ کن پر آئی یہ آزمائش؟ وہی لوگ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ آزمائش ان پر آئی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، جو ایمان نہیں لائے تھے وہ تو تلوار لے کر کے آ رہے ہیں، وہ تو قتل کرنے آ رہے ہیں، مضبوطی کے ساتھ آ رہے ہیں، حکومت وقت کے ساتھ آ رہے ہیں۔ پھنسے ہوئے کون ہے؟ جو ایمان والے ہیں۔ اور ایسی آزمائش میں ہے کہ آگے سمندر ہے، ڈوب کر مر جائے، اور پیچھے تو آ ہی رہے مارنے کے لیے۔ ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ کہاں پھنسا دیے؟ کیا کہا؟ کہاں پھنسا دیے؟ پیچھے بھی موت، آگے بھی موت، اب کہاں جائے؟ کیا کہا موسیٰ علیہ السلام؟ کلا ان معی ربی سیہدین۔ نہیں، ایسا نہیں کہو، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ مجھے بتائے گا کہ ایسے حالات میں کیا کرنا ہے، یقین رکھو۔ وہ لوگ کہتے ہیں انا لمدرکون، پکڑ لیے گئے، اب تو ہم سب پھنس گئے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ بنی اسرائیل کہہ رہے تھے کہ اب تو ہم سب پکڑے گئے، مارے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے قال کلا ان معی ربی سیہدین، انہیں ایسا نہیں ہوگا، میرا رب مجھے بتائے گا کہ کرنا کیا ہے۔ پھر وہ ہوا جو تاریخ نے محفوظ کر لیا۔ کیا ہوتا اس کے بعد؟ بولے کوئی مسئلہ نہیں، میں ایسا خطیب نہیں ہوں کہ خالی میں ہی بولوں، بیچ بیچ میں جو جانکاری ہے، معلومات ہے، تھوڑا بہت لقمہ دے سکتے ہیں۔ کیا ہوتا اس کے بعد؟ ہاں، موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر، سمندر پر کیا کی؟ لاٹھی ماری، اور پانی دو حصوں میں ایسے کھڑا ہو گیا جیسے دو پہاڑ کھڑا ہو، دونوں دو حصے میں پانی ہو گیا، اور بیچ میں سے راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل پوری قوم کو لے کر کے، موسیٰ علیہ السلام پوری بنی اسرائیل کو لے کر کے پار ہو گئے، اس طرف ہو گئے۔ اور اس کے بعد جب فرعون آیا، فرعون اپنے پورے لاہو لشکر کے اسی کے پیچھے پیچھے، یہ پار ہو گئے، اللہ کے حکم سے پھر سے پانی ایک ہو گیا۔ چند لمحوں پہلے جو سمجھ رہے تھے کہ ہم مار دیے جائیں گے وہ بچ گئے، اور جو سمجھ رہے تھے کہ ہم مار ڈالیں گے وہ مر گئے۔ یہی ہوا نا؟ پوری کائنات پر اللہ کا کنٹرول ہے، پانی پر بھی اللہ کا کنٹرول ہے۔ اللہ نے پانی کو وہ حکم دے دیا کہ اس حکم کی تعمیل ہوئی، تو جو مرنے والے تھے وہ زندہ بچ گئے، اور جو مارنے والے تو سب کے سب غرق کر دیے گئے، سب مار دیے گئے۔ مسلمان اس عقیدے کے ساتھ جیتا ہے، ایسے عقیدے کے ساتھ اسی ہندوستان میں ہمارے باپ دادا جیتے آئے ہیں، ہم جی رہے ہیں، اپنے بچوں کو جلائیں گے اسی عقیدے کے ساتھ۔ یہ ہماری سب سے بڑی قوت ہے، سب سے بڑی طاقت ہے۔
کہ ہم اللہ والے ہیں تو اللہ پر یقین رکھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں. ہاں یہ آزمائشیں آئیں گی تو اس سے متعلق جانکاری ہونی چاہیے. اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے. یہ لوگ بھی ڈر گئے تھے، بنی اسرائیل بھی ڈر گئے تھے، نبی نے بتایا کہ نہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو خوف کے حالات آتے رہیں گے، الگ الگ حالات. کہیں خبر آئے گی 4 لوگوں نے گھیر کے ایک مسلمان کو مار دیا، کہیں خبر آئے گی ٹرین میں ایک آدمی جا رہا تھا، ایک آدمی نے پستول سے گولی مار دی، کہیں خبر آئے گی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اس کی وجہ سے ہم اپنی سوچ کھو بیٹھے، اپنا چین و سکون کھو بیٹھے، کوئی بغیر علم کے بغیر رہنمائی کے کوئی جذباتی فیصلہ کر بیٹھے. ایسا نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا. رہنمائی بھی کی گئی ہے کہ جو ہوگا تو اس میں آپ کو کرنا کیا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک کے حالات سے بھی اللہ گزارے گا. الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. آزمائش یہ بھی کہ ہم کھاتے پیتے ہیں، یہ بھی آزمائش ہے، لیکن بھوک کی کیفیت ہوتی ہے تو اس میں آدمی درد محسوس کرتا ہے، اس میں آدمی تکلیف محسوس کرتا ہے. کبھی سوکھا پڑ جائے. ہم تو بہت خوشحال زمانے میں پیدا ہوئے، یہاں کئی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے زمانے میں لوگ بتاتے ہیں کہ ایسے حالات گزرتے تھے کہ کھیتی باڑی میں کچھ نہیں پیدا ہوتا تھا، اور پھر لوگ انتظار کرتے تھے کہ فلاں مہینہ آئے گا تو گھروں میں غلہ آ جائے گا اور پھر کھانے پینے کی چیزیں ہو جائیں گی. انتظار کرتے تھے کہ فلاں مہینے کے بعد ہمارے گھر میں چاول آ جائے گا. اس سے پہلے چھوٹی موٹی چیزیں کھا پی کر گزارا کرتے تھے. 1 2 4 مہینے پہلے سے ہی کم کھاتے تھے تاکہ گزر بسر ہو سکے. والجوع، ایسی کیفیت آ جائے گی، بھوک والی کیفیت. اللہ لاتا ہے، اللہ لاتا ہے. یہ ہم میں سے بھی کسی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے. اتنی انکم گھٹ گئی کہ گھر میں کھانے والے 10-12 افراد، کمانے والا ایک آدمی 10-12 ہزار روپے کماتا ہے، اس میں کیا کھائے گا، کیا کرایہ دے گا، کیسے زندگی گزارے گا. محتاج ہو گیا دوسروں کا، دوسرے صدقہ خیرات نہ کرے، دوسرے اس کی خفیہ مدد نہ کرے تو وہ گھر نہیں چلا پائے گا. ہم میں سے انفرادی طور پہ بھی کسی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، اجتماعی طور پہ بھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے. کبھی ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَبِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. مال کم کر کے بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. مال کم کرے گا کہ مال کیسے کم ہوتا ہے. اچھا خاصا کما رہے تھے، اب اتنا اچھا کاروبار نہیں رہ گیا، اب پروفٹ بہت کم ہے. یا بینک بیلنس تھا اب گھٹ گیا، کم ہو گیا. یا آدمی کے پاس جو تھا وہی صاف ہو گیا، ختم ہو گیا. اچھا یہ چاہے جتنا دماغ لگا لیں اس میں، ایسا نہ سوچے آدمی ایک بدعقیدگی دور کر لیں. کچھ لوگ سوچتے ہیں ہم اپنے علم، اپنے تجربے، اپنی محنت، اپنی جد و جہد سے کماتے ہیں تو ہم ذہین ہیں، ہم ہوشیار ہیں، اور جو نہیں کما پاتے وہ بیوقوف ہیں، ان کے اندر کہیں کم عقلی ہے، دماغ نہیں ہے. اس طرح کبھی بسا اوقات آدمی کہہ بھی بیٹھتا ہے. نہیں کہنا چاہیے. سب رزق مقدر ہے، ہر آدمی اپنے حساب سے جد و جہد کرتا ہے. ہاں بیوقوفیاں نہ کرے، کام کرنے سے پہلے مشورے کرے، اپنے بڑوں کی رہنمائی لے، اس فیلڈ کے ماہرین سے تجربہ لے، ان سے مشورے کرے. یہ سب کرنا ہے، لیکن یہ سب کرنے کے بعد اگر آدمی نہیں کما پاتا تو مایوس نہ رہے. اتنا ہی مقدر ہے، اتنا ہی رزق ہے. یا کوئی گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو کہ میں تو بہت اچھا کما لیتا ہوں، تو میں بہت ذہین ہوں. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال اس کا بھی گھٹتا ہے. جب آزمائش آتی ہے نا تو آدمی لے جا کے پیسہ ہیرا گولڈ میں لگا دیتا ہے. کہاں لگا دیتا ہے کہ یہاں سیف رہے گا، یہاں سے سارا پیسہ ملتا رہے گا. یہاں لگا تو یہاں سیف رہے گا. آدمی ایسے بینک میں ڈال دیتا ہے جو وہی بینک ڈوبنا تھا، اسی بینک کو ڈوبنا تھا، وہیں لے جا کر کے لگا دیتا ہے. ایسی پراپرٹی خرید لیتا ہے کہ وہی پراپرٹی برباد ہو جاتی ہے. ایسے جگہ پہ پیسہ آدمی لگا دیتا ہے کہ بعد میں سوچتا ہے اس کو تو میں اس وقت جس وقت لگایا تھا اس وقت سب سے زیادہ سیف سمجھ رہا تھا. ایسی عقل آدمی کی کام نہیں کرتی. جہاں سب سے زیادہ سیف سمجھتا ہے وہیں جا کے پیسہ ڈوب جاتا ہے. کیوں؟ آزمائش مقدر رہتی ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارا مال کم ہوگا. گھر کی تجوری سے چوری ہو جاتا ہے، گھر کی تجوری سے پیسہ چوری ہو جاتا ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، ایسے ہی جان کم ہو جاتی ہے. جان کم ہونے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ ایسے جنگی حالات پیدا ہو گئے، کوئی ایسی بڑی آفت آ گئی کہ کثرت سے لوگ مر گئے. یا انفرادی طور پر یہ کہ آدمی کو اس کا بیٹا عزیز ہے، بیٹے کا انتقال ہو گیا، اس کی بیٹی عزیز ہے، بیٹی کا انتقال ہو گیا. ہمیں اور آپ کو ہمارے ماں باپ محبوب ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا. تو یہ بھی آزمائش کا ایک لمحہ رہتا ہے، آزمائش کا وقت رہتا ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ اب تمہاری کیا کیفیت ہے، کتنا صبر کرتے ہو یا جزا فضا کرتے ہو. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ثمرات کم کر کے اللہ آزماتا ہے. ثمرات کم کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک معنی تو یہ بتایا گیا کہ غلہ جات جو آدمی کھاتا پیتا جس پہ زندگی چلتی وہ کم ہو جائے گا. ایک یہ بھی ہے کہ محنت کرتا ہے تو جو رزلٹ ثمر جو آنا چاہیے، جو پھل آنا چاہیے، جو محنت کے بعد وہ پھل نہیں آ پاتا، کم آتا ہے. محنت بہت کرتا ہے لیکن پروفٹ بہت کم ہوتا ہے، کمائی بہت کم ہوتی ہے.
یا کسی دوسرے فیلڈ میں دوسرا کوئی کام کر رہا ہے، بہت محنت کرتا ہے لیکن اس کا رزلٹ اتنا نہیں نکل آ رہا ہے، 10 سال سے علاقے میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے لیکن اتنا اچھا رزلٹ نہیں نکل رہا ہے، بار بار کوشش کرتا ہے کہ لوگ صحیح راہ پر ہیں، اتنا اچھا رزلٹ نہیں نکل پا رہا ہے، تو یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ ایک عالم کے لیے آزمائش یہی ہے کہ وہ بہت لگاؤ کے ساتھ دین سکھا رہا ہے اور پھر بھی لوگوں کے دلوں میں بات نہیں بیٹھ پا رہی، وہ اس کے لیے آزمائش ہے کہ اب وہ بھاگ جاتا ہے فیلڈ چھوڑ کر کے، یہ ٹکا رہتا ہے کہ 2 ہی لوگ سنیں، 4 ہی لوگ سنیں، لیکن سنتے تو ہیں، دین کی بات پہنچ تو رہی۔ کتنے نبی ایسے آئیں گے جن کے امتیوں میں کوئی ایک نہیں رہے گا، یہ کتنے ایسے آئیں گے جن کے 2-4 امتی رہیں گے، 2-5 امتی رہیں گے، انہوں نے اپنا کام کیا، تو ایک آزمائش ہے۔ یہ نہیں کہ بہت بڑی بھیڑ رہے گی تب تقریر کروں گا اور جہاں 8-10 لوگ ہیں وہاں پہ تقریر ہی نہیں کروں گا، کیوں بھائی؟ وہاں دین کی ضرورت نہیں، وہاں دین کا کام نہیں ہے، یا ان کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، یا وہاں پہ ثواب نہیں ملے گا، وہاں اجر نہیں ملے گا، یہ ضروری ہے کہ بہت بڑی بھیڑ ہے تبھی جلسہ تبھی تقریر ہو؟ تو بہرکیف یہ بھی ایک آزمائش۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا اللہ تعالیٰ کہ صبر کرنے والے، ٹکے رہنے والے، یعنی شریعت نے جب جس جگہ پر جس چیز کا پابند کیا ہے اس پر جو ٹکے ہوئے ہیں انہیں بشارت دو، انہیں خوشخبری دو۔ وبشر الصابرین، پھر صفت بتائی صبر کرنے والوں کی، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ جن پر مصیبت جب آتی ہے تو ایک جملہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا، وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی ملکیت ہے، میں پورے اپنے وجود کے ساتھ اللہ کی ملکیت ہوں، اور آدمی اپنی ملکیت میں جو چاہتا ہو تصرف کرتا ہے، تو خالق ہے، وہ تو خالق ہے، یہ چیز میری ہے، میں اس کو جو چاہوں وہ کروں، میں اس کا مالک ہوں، تو جو چاہوں وہ کروں۔ ایسے انا للہ، ہم اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ کے ہیں، اللہ جو چاہے وہ کرے، اللہ چاہتا ہے بیمار کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تندرست کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے موت دے دے، جو چاہے وہ کرے، ہم ملکیت ہے نا اس کی۔ لیکن صبر کرنے والا جب یہ جب سوچ اختیار کرتا ہے نا تو صبر آ جاتا ہے، تو صبر ہے، میرا بیٹا ہے، میں اس کا باپ ہوں، لیکن ملکیت وہ بھی اللہ کی ہے، وہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ اسے بیمار کر دے میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ اسے موت دے دے میں کچھ نہیں کر سکتا، اور اس پہ مجھے صبر ہی کرنا ہے کیونکہ ملکیت کسی اور کی ہے۔ یہ ایک صحابیہ نے سمجھایا تھا نا اپنے شوہر کو کہ اگر آپ کے پاس کسی کی امانت رکھی رہی تو آپ لوٹائیں گے کہ نہیں لوٹائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ لوٹاؤں گا، تو کہا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا، جو بیٹا بیمار تھا وہ انتقال کر گیا، یہ مثال دے کر کے سمجھائی، ملکیت ہم سب ملکیت اللہ کی ہے، اللہ جو چاہے گا، اللہ ایسے حالات پیدا کر دے کہ ہمارا جینا دوبھر ہو جائے، ہم ملکیت ہے، اللہ ہمیں اس حالات سے گزرنا چاہیے، کچھ نہیں کر سکتے، انا للہ، ہم اللہ کے، یہاں دنیا میں چاہے جو ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی طرح کے حالات آ جائے، کتنی بھی پریشانی آ جائے، کتنی بھی تکلیفیں آ جائے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، لوٹ کے تو وہیں جانا ہے، وَإِنَّا، ہم سب إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اسی کی جانب لوٹ کے چلے جائیں گے، وہاں کوئی تکلیف نہیں، یہاں جو بھی حالات رہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں، ایمان عمل صالح کر کے گئے، سیدھی راہ پہ چل کے گئے، وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جنت اور جنت کی نعمتوں میں رہنا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں پر اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں پر اللہ کے رحم و کرم ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی عنایتیں نازل ہوتی ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، جو سیدھی راہ پر ہیں اور جنہیں جنت کی راہ دکھائی جائے گی۔ یہ دیکھیے جنت میں آئیے، ویلکم ہے آپ کا استقبال ہے جنت کے اندر۔ اب بتائیے اس آیت میں ہمیں ہر طرح سے سمجھا دیا گیا ہے کہ چاہے ہماری جان پہ بنائے، چاہے ہمارے مال پہ بنائے، چاہے ہمارے اولاد پہ بنائے، چاہے جس طرح کے حالات سے ہمیں گزرنا رہے، چاہے جیسے دنیا کے حالات ہوتے رہیں، ہمیں صبر کے ساتھ، اللہ پر یقین و بھروسے کے ساتھ، اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ دینی بھائی، آج جو ملک کے حالات ہیں، جس طرح کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان میں کچھ باتیں سرسری طور پہ ذکر کر کے اور پھر اپنی بات مکمل کروں گا۔ سب سے پہلی چیز دیکھیے یہ ہے، گاہے بگاہے، موقع بموقع یہ کوشش کی جاتی ہے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم سے ریلیٹڈ جو ہے اس طرح کے حالات میں ذکر کروں گا۔ ہم مسلمان ہیں تو اسلام کو اگر کوئی بدنام کرے گا تو مسلمان خود بخود اذیت میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اگر کہیں دنیا کے کسی گوشے میں قرآن جلایا جا رہا ہے تو مسلمان کی اس سے جو محبت ہے قرآن سے یا جو لگاؤ ہے اس کی وجہ سے مسلمان اذیت میں آئے گا، تکلیف محسوس کرے گا، تو یہ کوشش کی جاتی ہے۔
اور یہ کوشش بھی کوئی نہیں ہے، کوئی نئی کوشش نہیں ہے، بہت پرانی کوشش ہے یہ۔ آپ دیکھیں سب سے پہلے یعنی جو سازش ہے یا جو تکلیف دینے کی جو کوشش ہے اس کو 3 طرح سے آپ بانٹ لیں۔ پہلی کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اسلام کے تعلق سے لوگوں کو غلط فہمیوں میں مبتلا کر دیا جائے، اسلام کے تعلق سے لوگوں کو بدظن کر دیا جائے، اسلام دھرم کے تعلق سے لوگ کہیں نہ کہیں شکوک و شبہات میں مبتلا رہے، پتہ نہیں کیسا دھرم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب کسی ہوٹل میں جاتے ہیں جہاں دوسرے لوگ بیٹھے رہے، 2 داڑھی والے پہنچ جائے تو جو نظر دکھتی نا، ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے ایک الگ نگاہ سے، کوئی جان پہچان کر رہے گا وہاں پر تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن سب انجان ہے تو تھوڑا الگ نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم کسی ایسے جگہ پہنچ جائے جہاں ہمارا جان پہچان کا کوئی نہیں ہے، اور 2 مسلمان اپنے پورے اسلامی لباس کے ساتھ پہنچتے تو ہمیں ایک الگ نگاہ سے دیکھا جائے۔ یہ حالات پوری دنیا میں پیدا کیے جا رہے ہیں۔ کوشش ہے کہ پوری دنیا میں ایسے حالات پیدا ہو جائے تاکہ مسلمان کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرے یا احساسی کمتری میں مبتلا ہو جائے، اپنے آپ کو احساس کمتری میں پائے وہ، کہ اس کو خود ہی ایک عجیب فیلنگ ہونے لگے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آدمی پھر آہستہ آہستہ اپنے اسلام سے دور ہوگا، اسلام سے بھاگے گا۔ وہ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ داڑھی اس لیے نہیں رکھتا ہے، بہت الگ الگ جگہ میں پریشانی ہوتی ہے، کمپنی میں جاؤ یہاں جاؤ تو شرمندگی ہوتی ہے، نماز اس لیے دوسری جگہوں پہ نماز نہیں پڑھتے کہ بھی وہاں خواہ مخواہ بوال ہوگا۔ تو یہ کوشش ہے اسلام کے تعلق سے لوگوں کو بدظن کرنے کی۔ اب اس میں 3 طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جو بہت مشہور طریقہ ہے۔ پہلی کوشش ہوتی ہے کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مشکوک بنا دیا جائے، شکوک و شبہات والی بنا دی جائے۔ وہ کیسے؟ خود پیارے نبی کی حیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کہا گیا کہ یعنی مکہ والوں نے اڑائی بات کہ یہ آدمی جو ہے یہ ایسا آدمی ہے جو 2 لوگوں کو لڑا دیتا ہے، یعنی میاں بیوی میں جھگڑا کروا دیتا ہے، باپ بیٹے میں جھگڑا کروا دیتا ہے۔ اب کسی کا اگر یہ صفت بتائی جائے، کسی کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ اس آدمی سے دور رہنا، یہ اچھا آدمی نہیں ہے، یہ بھائی بھائی میں لڑا دے گا، یہ باپ بیٹے میں لڑا دے گا، یہ 2 پارٹنر میں جھگڑا کرا دے گا، تو کوئی بھی عقل مند آدمی اس سے دور ہی رہے گا نا، تو سوچے گا ہی کہ اتنا برا آدمی سے دور رہو۔ ایسا الزام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگایا تھا، مکہ والوں نے لگایا تھا۔ نبوت پانے کے بعد نبی بنائے جانے سے پہلے تو کیا کہنا ہے، وہی لوگ آپ کو صادق کہتے تھے، وہی لوگ آپ کو امین کہتے تھے، امانتیں لا کر کے رکھتے تھے، اپنے میٹر اپنے کیس لا کر کے سالو کرواتے تھے۔ لیکن جب توحید کی دعوت دینا اللہ کے نبی نے شروع کیا، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانا شروع کیا، تو وہی لوگ کبھی پاگل کہہ رہے ہیں، کبھی مجنوں کہہ رہے ہیں، کبھی دیوانہ کہہ رہے ہیں، کبھی شاعر کہہ رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں جادو کرتے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں جادو کیا گیا ہے۔ یعنی جو جتنے الزامات گڑھے جا سکتے تھے وہ سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوک دی گئے۔ تو یہ بہت پرانا پیٹرن ہے کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کیا جائے یا آپ کے تعلق سے لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کر دیا جائے۔ اسی لیے دنیا میں الگ الگ وقفے سے اس طرح کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متہم کر دیں گے، پیارے نبی کے کردار ہی کو جب مشکوک بنا دیں گے تو ان کے ماننے والے یہ خود ہی دنیا میں پست ہو جائیں گے، یہ ان کی کوشش ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے ناکام کرتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے الزامات کو کیسے مجھ سے دور کر دیتا ہے، یہ مجھے مذمم کہتے ہیں اور اللہ نے مجھے محمد بنایا ہے، یعنی یہ لوگ میری مذمت کرتے ہیں، میری برائیاں کرتے ہیں، میری عیب جوئی کرتے ہیں، لیکن اللہ نے میرا نام ہی محمد رکھوا دیا جو قابل تعریف ہو۔ جو بھی اللہ کے نبی کو جانے گا، پڑھے گا، سیرت پڑھے گا، ان کے بارے میں سنے گا، اس کے سارے شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں۔ ایک کوشش تو یہ ہوتی ہے۔ دوسری کوشش ہوتی ہے کہ قرآن مجید پہ اعتراض کیا جائے، اس وقت بھی کرتے تھے، یہ وہی پیٹرن آج بھی ہے۔ قرآن کو جلا دینا یہ انتہائی قدم ہے کہ قرآن کو برداشت نہیں کر پائے، کیونکہ قرآن سے اگر مسلمانوں کا رشتہ توڑ دیا جائے، دور کر دیا جائے، تو ایسے ہی وہ یکساں ہو جائیں گے، دوسرے دھرم والوں کی طرح بھی ہو جائیں گے۔ قرآن ہی تو الگ کرتا ہے، قرآن ہی توحید بتاتا ہے، قرآن ہی آخرت پر ایمان سکھاتا ہے، قرآن ہی تقدیر پر ایمان سکھاتا ہے، اس لیے تو ہم دوسرے لوگوں سے الگ ہیں، ورنہ چہرہ مہرہ، پیر، ہاتھ، ناک، کان، یہ تو سب ویسے ہی ہے، بول چال سب تو ویسے ہی رہتا ہے۔ الگ تو ہوتے ہیں اللہ کی اس کتاب کو ماننے کے بعد، ہم اللہ پر ایمان رکھتے، آخرت پہ ایمان رکھتے، جنت پہ ایمان رکھتے، اسلام کو فالو کرتے، اس لیے ہم دوسرے دھرم سے الگ ہیں۔ تو جب قرآن کو مشکوک بنا دیں گے، لوگ قرآن سے دور ہو جائیں گے، تو وہی حاصل ہو جائے گا جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر حاصل ہو جائے گا۔ پھر ایک آدمی اسلام کی تعلیمات سے جب ہاتھ دھو بیٹھے گا، اس سے دور ہو جائے گا، تو پھر اس میں دوسرے لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ یہ ایسی ایک قوم تیار کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی قوم جو قرآن کو نہ مانے۔ تو قرآن کو نہ ماننے مطلب سیدھا سے یہ ہے کہ دوسرے لوگ کی طرح ہو جاؤ،
پھر آپ کا تشخص کہاں رہ گیا؟ آپ کی اپنی پہچان کہاں رہے گی؟ آپ اپنی پہچان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس وقت کہتے تھے، ان مکہ کے زمانے میں کہتے تھے، قرآن پہ اعتراض کرنے کی شکل یہ تھی، پورا قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں نازل ہوا؟ قرآن پہ اعتراض کرتے تھے، کہتے تھے اچھا یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی کیوں نازل ہوا، کسی مالدار آدمی پہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ پھر کہتے تھے یہ قرآن اشعار ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، کیا شعر ہے، یعنی اشعار ہے یہ۔ پھر کبھی کہتے تھے یہ قرآن محمد نے خود سے گڑھ لیا ہے، اپنے سے بنا لیا۔ الگ الگ طرح کے الزامات لگاتے تھے قرآن کے تعلق سے، اور یہ آگے بھی ہوتا رہے گا، آگے بھی ہوتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے اور بدتر رہے گا، اور بدتر رہے گا، یہ ہوتا رہے گا۔ یہ باتیں اس لیے بتایا جا رہے ہیں ہم مینٹلی پریپیئر رہیں کہ کوئی ایسا نہیں ہو رہا ہے جو پہلے نہیں ہوا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا دنیا کے اندر جو پہلے نہیں ہوا ہے، سب ہو رہا ہے، اسے پیٹرن تھوڑا تھوڑا چینج کر کے الگ الگ طرح سے لایا جا رہا ہے، تھوڑا تھوڑا اس میں تبدیلی لا کر کے، تھوڑی شدت لا کر کے اسی ڈھرے پہ لے کے جایا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ تیسری چیز جو ہے یعنی اللہ کے نبی پر اعتراض، قرآن پہ اعتراض۔ تیسری چیز اسلامی تعلیمات میں کہ کسی ایک چیز کو لے کر کے ٹارگیٹ کرنا، کسی ایک چیز کو لے کے ٹارگیٹ کرنا، جیسے طلاق کا مسئلہ اٹھایا، اس کو ٹارگیٹ کیا، میڈیا میں لے کر کے آئے، اتنا خوفناک بنایا کہ مسلمان سبکی میں آ جائے، وہ سوچے کہ یار اسلام میں یہ چیز غلط تو نہیں ہے، یعنی خود مسلمان ہو کر کے آدمی سوچنے لگے کہیں غلط تو نہیں ہے، خود ہی سوچ میں پڑ جائے۔ ایک عالم سے آپ اگر علم حاصل کریں تو اپنے شریعت کے مطابق مکمل علم آ جانے کے بعد ایسا یقین پیدا ہوتا ہے کہ فوراً جواب دیں گے، فوراً جواب دیں گے کہ تم مجھے نروس کرنا چاہتے ہو۔ ایسی ہوا ایک مرتبہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ یہودیوں نے گھیر لیا، ان میں کچھ منافقین بھی شامل تھے، ان لوگوں کو گھیر لیا اور کہا کہ اچھا سلمان یہ بتاؤ تمہارے نبی یہ کیسے نبی ہیں؟ یہ کیسے نبی تمہارے نبی؟ نبی ایسے ہوتے ہیں کہ پیشاب پاخانے کا طریقہ سکھائے، پیشاب کیسے کرو گے، استنجا کیسے، یہ بھی سکھاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا اجل کو مطلب ہاں ضرور، ہمارے نبی ہیں، ہمیں ہمارے نبی سکھاتے ہیں، ہمارے نبی سکھاتے ہیں ہمیں کہ استنجا کرو تو قبلے کو رخ ہو کر کے نہ بیٹھو، استنجا کرو تو تین پتھروں سے، 3 ڈھیلوں سے استنجا کرو، ہمارے نبی ہمیں سکھاتے ہیں۔ اس میں کون سی بات ہے؟ وہ چاہ رہے تھے کہ جب یہ بات ذکر کریں گے کہ نبی ہو کر کے اتنا اونچا مقام ہو کر کے یہ پیشاب پخانے کا طریقہ سکھاتے ہیں تو یہ نروس ہو جائیں گے، یہ کیا ہو جائیں گے؟ نروس ہو جائیں گے۔ جیسے ہم سے کوئی کہنے لگے ابھی اگر کہہ رہے آپ کے نبی ہو کر کے یار 9 بیویاں رکھتے تھے، 9 بیویاں، تو ہم وہاں پہ ایسے محسوس کرنے لگتے جیسے کہ ہاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کوئی غلط کام کر کے گئے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں پورا علم نہیں، ہمیں پوری جانکاری نہیں، جواب دینے کا جذبہ نہیں، اس کی پوری نالج نہیں۔ بے حیائی کے نام پر 10 گرل فرینڈ رکھیں، بے حیائی کے نام پر کوٹھے چلوائیں، لائسنس جاری کریں اور اس کی فیس لیں، اس پہ ٹیکس لیں، وہ جائز ہے۔ اور عزت و آبرو کے ساتھ اگر کوئی نہ کئی بیویاں رکھتا ہے تو وہ جرم ہے، اس کو جرم بنا دیا گیا۔ بے حیائی کے نام پر بغیر شادی کے چاہے جتنے لڑکیوں سے تعلقات رکھے، وہ ایک کلچر ہے، آزادی ہے، وہ اس کو آزادی کے نام پہ پوری دنیا میں قبول کروا رہے ہیں۔ ایک لڑکی کئی مردوں سے تعلقات رکھے، اس کو آزادی کا نام دیتے کہ آزادی ہے، یہ آدمی کی آزادی ہونی چاہیے۔ وہی لوگ آزادی کے نام پر یہ سب پوری دنیا میں عام کر رہے ہیں، اور وہی لوگ ایک بندھن میں، ایک میاں بیوی کے بندھن میں رہ کے کوئی اگر 2 بیوی رکھنا چاہے، 3 بیوی رکھنا چاہے تو اس کو اتنا بڑا عیب بتاتے ہیں کہ آدمی خود ہی سوچ لے کہ کچھ غلطی تو نہیں ہو گئی ہم سے، یا ہم کسی غلط دھرم کے فالوور تو نہیں ہیں۔ معاف کیجیے گا، اس میں ہماری یہ کوتاہی ہے کہ ہم خود بھی اسلام کی کئی تعلیمات کو دل سے قبول نہیں کر پا رہے۔ تعدد ازواج میرا موضوع نہیں، صرف ایک بات آ گئی تو اس پہ ذکر کروں۔ ہماری مرضی ہم ایک بیوی کے ساتھ پوری زندگی گزاریں، میاں بیوی میں اچھے تعلقات ہیں، گزاریں، کوئی مسئلہ نہیں، فرض نہیں کہ آدمی 2 شادی کرے، 3 شادی کرے، 4 شادی کرے، فرض نہیں ہے۔ لیکن کوئی اگر ضرورت محسوس کرتا ہے اور دوسرا نکاح کرتا ہے تو اس کی اللہ کے واسطے ایسی اس انداز میں بات کی ٹپڑی نہ کرے کہ گویا اس نے کوئی گناہ کا کام کر لیا ہے، یا اس کی ایسی مذمت کرنا کہ گویا اس نے کوئی گھٹیا کام کر لیا ہو۔ شریعت نے جس کو شریعت بنا کے رکھا ہے، اللہ نے جس کو دین بنا کے رکھا ہے، اس کی اگر ہم مسلمان خود ہی اس کی برائی کریں گے تو غیر مسلموں کو تو اور موقع ملے گا، وہ تو اور مذاق اڑائیں گے اس کا۔ تو ایک کوشش دینی بھائیوں یہ ہے کہ اسلام کی کسی تعلیم کو ٹارگیٹ کر کے، جیسے یہی ایک موضوع ہے تعدد ازواج، ایک سے زیادہ بیوی رکھنا، کثرت اولاد، زیادہ بچے رکھنا، زیادہ بچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے امت محمدیہ کی تعداد جتنی زیادہ رہی، کبھی کبھی اس کو بھی ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، یعنی مسلمان تو ہیں، ان کی اتنی ساری اولاد رہتی ہیں، ایسے رہتے ہیں، جیسے تم 2 پالتے ہو ویسے ہم 20 پال لیتے ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ مسلمان اس عقیدے کے ساتھ جیتا ہے
کہ روزی اللہ دیتا ہے تو اس کے 4 بچے ہوں تو بھی پلتے ہیں، 4-5 بچے ہوں، 10 بچے ہوں تو بھی پلتے ہیں، اور تمہارا عقیدہ نہیں کہ روزی اللہ دیتا ہے تو تم 2 ہی میں پریشان رہتے ہو، دنیا بھر کے بیمہ کرا کے رکھتے ہو، اسی میں پریشان رہتے ہو. تو یہ تو عقیدے کی بات ہے. اللہ نے عقیدہ دیا تو مضبوطی کے ساتھ دیتے. تو دینی بھائیو، ایک بہت بڑی جو حالات میں جو بہت بڑی سازش ہے وہ یہ کہ ہمیں ہمارے اسلام سے برگشتہ کیا جائے. اور اس کا ذکر میں نے پہلے اس لیے کیا ہے کہ سب سے زیادہ اسی کی فکر کرنی ہے. حالات بدتر ہو، کوئی ہمارا پیر کاٹ کے لے کے چلے جائے، وہ اتنی تکلیف دہ بات نہیں ہے کہ اگر کوئی ہمارا ایمان لے کے چلا گیا، وہ زیادہ تکلیف دہ بات ہے. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دینی بھائیوں اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی ہر طرح کے آرام و آرائش کی قربانی دیتے تھے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلچلاتی دھوپ میں لٹا کر، ریت پر لٹا کر کے، پتھر رکھ کر کے صرف اس لیے مارا جاتا تھا کہ کہتے تھے اللہ ایک ہے، ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، احد احد کہتے تھے، اس لیے مارا جاتا. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چٹائی میں لپیٹ کر کے دھواں دے کر کے انہیں تکلیف دی جاتی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ. تو حالات چاہے جیسے آئیں، اس میں پہلی ذمہ داری ہماری جو ہے، اور جو ان کی طرف سے بھی جو پہلی سازش ہے، یہ سازش ہو سکتی ہے وہ ہمیں ہمارے اسلام سے برگشتہ کرنے، اسلام سے ہاتھ دھو دو، اسلام تم کھو بیٹھو. اس لیے کہ اس دنیا میں آدمی چاہے جتنی نعمتوں میں زندگی گزار لے، ایمان کی حالت میں مرا ہے تو جنت پا لے گا، کفر کی حالت میں مرا ہے تو دنیا میں چاہے جتنی آرام و آرائش میں گزرا ہو، آخرت اس کی تباہ ہے، اس کی آخرت برباد ہے. اس کے برعکس ایک مسلمان دنیا میں چاہے جتنی اذیت بھری زندگی گزار لے، موت کے بعد اس کو بہت آسانی ہے، موت کے بعد اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے. تو دینی بھائیو ایک تو یہ ہے. دوسری کوشش یہ ہے کہ اسلام کے داعیان، یعنی اسلام کی جو دعوت دیتے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. مساجد کے ذمہ داران کو اس بات کا ٹینشن رہے کہ آپ کی مسجد میں آ کے کوئی ایسی بات نہ کوئی بول جائے کہ جس کی وجہ سے آپ پہ کیس بن جائے. مطلب اس طرح سے ذہنی کوفت میں رکھتے ہیں، تکلیف میں رکھتے ہیں کہ وہ آدمی ڈرے، کسی مسجد کی ذمہ داری لیتے ہوئے آدمی ڈرے، کسی مدرسے کی ذمہ داری لیتے ہوئے آدمی ڈرے. کبھی حساب کتاب آ جائے گے، ای ڈی والے آ جائیں گے، سی بی آئی والے آ جائیں گے، کیسے حساب کتاب دیں گے. ایک عالم کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے کہ اللہ کی توحید کی دعوت دوں گا، اللہ کے دین کی طرف بلاؤں گا، دوسرے کے معبودوں کو غلط ٹھہراؤں گا تو کہیں ایسا نہ گرفتار کر لے جاؤ. اس طرح کا خوف بھرا ماحول تیار کرو، اتنا خوف بھرا ماحول تیار کرو کہ لوگ دعوت توحید دیتے ہوئے گھبرائیں، ڈرے، بھاگ جائیں. یہ کوشش کی جا رہی ہے، اس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگ ڈر میں رہیں، خوف میں رہیں. لیکن اللہ نے پہلے کہہ دیا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے خوف میں مبتلا کر کے. اس طرح کے حالات آ سکتے ہیں ہم میں سے کسی بھی، اس کے لیے تو تیار رہنا چاہیے. اللہ سے عافیت ہی مانگنی ہے، مانگو تو عافیت مانگو. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ درگزر فرما اور عافیت میں رکھ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن اگر آزمائش آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ ڈٹ جانا ہے. تو ڈٹ جانا ہے، یہ نہیں کہ ایک برے حالات کے اندیشے کی وجہ سے ہم اپنے اسلام کو تہ کر کے رکھ دیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اسلام سے ہاتھ دھو کر کے بیٹھ جائیں کہ ارے کہیں برے حالات نہ آ جائیں. ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ یہاں اچھی زندگی گزار لیں، ہم دنیا میں اس لیے آئے کہ وہاں اچھی زندگی گزار لیں، وہاں زندگی. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موت اور حیات دی ہے تاکہ ہم آزمائیں ایکم احسن عملا، کون ہے جو بہترین عمل کر کے دکھاتا ہے. تو دینی بھائیو اس طرح بھی ایک آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. اللہ نے صحابہ کرام سے کہا تھا وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو. یہ اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہا ہے؟ صحابہ کرام سے کہہ رہا ہے. وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے اور زمین میں کمزور تھے. تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، اور اس بات سے ڈرتے تھے، تمہیں اس بات سے ڈر لگتا تھا کہیں تمہیں لوگ اچک نہ لیں، یعنی اپنے گرفت میں نہ لے لیں. أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے تمہاری مدد کی، اللہ نے تمہیں سپورٹ کیا، تمہیں اللہ نے طیبات میں سے رزق دیا، کھانے پینے کی چیزیں تمہیں دی تاکہ تم شکر گزار بنو. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ کمزور رہو، مینورٹی میں رہو، تعداد کم رہے، اسباب نہ رہیں تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا کام جاری رکھو، اپنا کام جاری رکھو. سیفٹی دینا، تمہاری حفاظت کرنا، تمہیں روزی دینا اللہ کا کام ہے. ایک وقت تھا شیب ابی طالب میں قید تھے، پتے چوس چوس کے زندگی گزار رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اسی مکے میں اللہ نے وہ دن بھی لایا کہ مکہ فتح کر رہے دن کے اجالے میں.
جب ہجرت کی تو رات کے اندھیرے میں، اور جب فتح کیا تو دن کے اجالے میں۔ اللہ تعالیٰ حالات بدلتا ہے، یہ حالات دنیا کے اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے، یا جو چاہے وہ ہونے دیتا ہے۔ دینی بھائی، ایسے ایک بات یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسے حالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ اگر آپ اپنے دین سے سمجھوتا نہ کرو، اپنے دین کو نہ چھوڑو، تو ہم تمہیں یہ اذیت دیں گے، ایسی تکلیف میں مبتلا کریں گے۔ یعنی جیسے موب لنچنگ ہے یا دوسری اس طرح کی جو حالات کبھی پیدا ہو جاتے ہیں، یہ بھی کوئی نیا نہیں ہے، ایسا پہلے بہت ہوا ہے۔ اس حوالے سے دیکھیں اللہ نے فرمایا وقال الذین کفروا لرسلہم، کافروں نے کہا رسولوں سے، لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، کہ ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دیں گے یا پھر تم ہمارے ملت پہ لوٹ آؤ۔ کن سے کہہ رہے؟ رسولوں سے کہتے تھے، کافر لوگ رسولوں سے کہتے تھے کہ یا تو تم ہمارے مذہب پر آ جاؤ، جیسا ہم چلتے ہیں، ہمارا دھرم اختیار کر لو، گھر واپسی کر لو۔ کیا کر لو؟ یہ مطلب ہوا نا، گھر واپسی کر لو، ہمارے ملت پر آ جاؤ، ورنہ ہم تمہیں اپنے علاقے سے نکال دیں گے، ہم تمہیں دوسرے شہر بھیج دیں گے، دوسرے ملک بھیج دیں گے، یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ یہ دھمکی پہلے سے دیتے آ رہے ہیں، قرآن میں اس کا ذکر ہے، پہلے سے یہ پیٹرن چلا آ رہا ہے۔ آج بھی گائے بگائے اس طرح کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اس طرح کے حالات میں جو ابتدا میں آیت پڑھی گئی، ہمیں ٹکے رہنا، ڈٹے رہنا، صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے ہوئے رہنا ہے۔ دینی بھائی، ایسی تیسری چیز یہ ہے کہ آزادی کے نام پر بگاڑ پیدا کرنا۔ آزادی کے نام پر ہمارے نوجوانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں زندگی میں آزادی ہے، آزاد ہو تمہارا دھرم یعنی مسلمان ہونا یہ تمہیں بہت سارے قید میں ڈال دیتا ہے۔ لڑکیوں کو، بچیوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم باقاعدہ پلاننگ کے ذریعے سے یا غیر دانستہ طور پر بھی، ہمارے بچے ایسے لوگوں کے ساتھ ٹچ میں ہے، چاہے کالج میں ہو، چاہے اسکول میں ہو، یا جہاں آفیسز ہیں، یعنی ان کے کلیگس ہوں، یا دوسری کاروباری جو یعنی جگہیں ہوتی ہیں، ایسے لوگ کے ٹچ میں آ جانا، چاہے دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر، جہاں یہ سمجھایا جائے کہ اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو بہت آزاد رہتے، مسلمان ہو اس لیے تم کو حجاب میں رہنا پڑ رہا ہے، مسلمان ہو اس لیے تم کو 5 وقت نکال کر کے نماز پڑھنا پڑ رہا ہے، مسلمان ہو اس لیے تمہیں شیونگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، مسلمان ہو اس لیے ایسا یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور باقاعدہ اللہ عافیت میں رکھے ہمارے گھر کے بچوں کو، بچیوں کو، یہ موبائل کی فتنے کی وجہ سے یہ غیر مسلم دوستوں کے سرکل میں جانے کی وجہ سے آہستہ آہستہ کئی چیزوں سے یہ دور بھی ہو گئے، یہ ہو جائیں گے اگر ہم نے کنٹرول نہیں رکھا۔ ارتداد کے فتنے پر بہت لمبی تقریر کی جا سکتی ہے، مختصر سے سمجھاؤں۔ ارتداد ایسے ہی آتا ہے کہ جو آدمی دیکھتا ہے کہ اس لائن پہ رہوں تو زیادہ زندگی میں مزہ ہے، یا اس لائن میں ہو تو زیادہ مزہ ہے، تو وہاں دیکھیے مسلمان کو تو بہت ساری قیود میں رہنا ہے، بہت ساری پابندیوں میں رہنا ہے، کیونکہ اس کے اصل آخرت ہے۔ لیکن غیر مسلموں کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے، ان کے لیے دنیا ہی جنت ہے، دنیا ہی جنت۔ ان کے دل میں آئے ناچے، ان کے دل میں آئے ڈانس کرے، ان کے دل میں آئے شراب پیے، ان کے دل میں آئے زنا کرے، ان کے دل میں آئے کسی کا مال ہڑپ کر جائے، ان کو آخرت کا کوئی خوف تھوڑی نہ ہے، کوئی خوف نہیں۔ مسلمان کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ مسلمان کے ساتھ کیسا ہے؟ جھوٹ بولے گا تو ڈرے گا اللہ پکڑ لے، غیبت کرے گا تو ڈرے گا اللہ پکڑ لے، چوری کرنے جائے گا تو ڈرے گا اللہ پکڑ لے، زنا کرنا جائے گا تو سوچے گا اللہ تعالیٰ پکڑے گا، اللہ تعالیٰ سزا دے گا، بے حیائی کا کوئی کام نہیں کر سکتا، شراب نہیں پی سکتا، عیاشی نہیں کر سکتا، کتنی ساری پابندیاں ہیں۔ تو یہ آزادی کے نام پر چاہتے ہیں کہ ایسا بنا دیا جائے۔ یہ موجودہ حالات میں ایک بہت بڑی خطرناک بھیانک شکل ہے جو ہم سب کے گھروں میں پیدا ہو سکتی ہے، یا اگر ہو رہی تو ہمیں اس کی روک تھام کرنی چاہیے۔ ایک آخری چیز دینی بھائیو یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کچھ لابیاں ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو ٹارگیٹ کرتی ہیں اور یہ باور کرانا چاہتی ہیں کہ علماء یا جو قومی رہنما ہے، مسلمانوں کے جو ذمہ داران ہیں، یہ کوئی بڑا فیصلہ نہیں لے رہی، جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کتنا ظلم سہیں گے، ہم کتنا لوگوں کے رحم و کرم پہ رہیں گے، اس لیے کچھ کرنا چاہیے، اس طرح کی باتیں کرتی ہیں۔ اب ہوتا کیا، اس میں کوئی نوجوان جو اپنے جماعت کے ساتھ نہیں جڑا ہوا ہے یا اپنے علماء کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، وہ اس طرح کے جملے باتوں میں کہنے لگتا ہے، ارے علماء کچھ نہیں کرتے ہیں، ہم ہی لوگ کو کچھ کرنا چاہیے، ذمہ داران کچھ نہیں کرتے، ہم ہی لوگ کو کچھ کرنا چاہیے، قوم و ملت کے جو بڑے بڑے قائدین وہ کچھ نہیں کرتے، ہم ہی لوگ کو کچھ کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے بھائی؟ ایسا کیا کرنا چاہیے جو آپ کو پوری امت کی اتنی فکر لائق ہو گئی ہے؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پھر کیا ہوتا ہے، کئی باتوں میں دو لوگ کچھ بات کیے، کسی تیسرے نے جا کے کمپلین کر دی، اٹھا لیے گئے، دبوچ لیے گئے۔
اب جب دبوچ لیے گئے تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ باقی سب بھاگ کھڑے ہوئے. آپ دبوچے گئے, آپ نے کہا تھا کچھ کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ ایک دو جملہ بول دیے, سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئے. کیا کر لیا آپ نے؟ آپ نے کر کیا لیا؟ گھر میں جوان بہنیں بیٹھی ہیں, بوڑھے ماں باپ بیٹھے ہیں, آپ جیل کے پیچھے سڑ رہے ہو. کیا کر لیا آپ نے؟ انفرادی طور پہ کیا کر لیا آپ نے؟ کیا کرنا ہے جب کرنا رہے گا, جیسے ایک ماحول بنتا ہے, وہ کب کیا ہوگا اس کو سوچ کر کے آج ہی ایسا کچھ کر بیٹھے کہ اپنی زندگی اپنے خاندانوں کی زندگی تباہ کر بیٹھے. تو ایک یہ بھی سمجھے, مایوسی پھیلا کر کے, مایوسی میں مبتلا کر کے ہمارے نوجوانوں کو ٹارگیٹ کر کے ان کی زندگیاں تباہ کی جا رہی ہیں. اس لیے کبھی دیکھیں کہ ہمارے بچوں میں اگر اس طرح کی فیلنگ آ رہی, فوراً اس کو کسی عالم کے ٹچ میں لائے. عالم کے ٹچ میں آنے کے بعد وہ صحیح دین سمجھے گا, صحیح موقف سمجھے گا کہ کب کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس ملک میں ہمیں عبادت کی آزادی ہے. ہم الحمدللہ اللہ کی, تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شر نہیں ہے یا فساد یا اس طرح کا ذہن رکھنے والے لوگ نہیں ہیں. لوگ وہ ہر زمانے میں تو رہیں گے, اس طرح کی کوششیں ہوتی رہیں گی, لیکن اس کی وجہ سے مایوسی میں مبتلا کر کے ہمارے بچے, ہمارے نوجوان اگر کوئی غلط قدم اٹھاتے ہیں تو یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے, یہ حماقت ہے, تباہی ہے, اور اپنے لوگوں کو کھو دینا ہے. اس لیے انہیں فوراً سمجھا جائے نہیں کہ علماء کے ٹچ میں رہو. اس لیے دیکھیے, آج ملکی پیمانے سے باہر نکل کے جب آپ عالمی سطح پہ دیکھیں گے تو ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے, صحیح جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے خود مسلمانوں کو مار رہے ہیں, خود مسلمانوں کو مار رہے ہیں. اس لیے جو بھی دنیا کے حالات ہیں اس میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے, میں صرف 5 منٹ اور لوں گا, ذمہ داریاں گنوا کر کے بات اپنی ختم کروں گا. پہلی ذمہ داری, علم ہو, موجودہ حالات واقعی ہے کیا, اس کا ہمیں علم ہو. ایسا نہیں ہے کہ میڈیا جو بتاتا ہے وہی حالات ہیں, اخبارات جو چھاپتے ہیں وہی حالات ہیں. میڈیا دیکھو گے تو ایسا لگے گا جیسے صبح تک تو ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا. اگر آپ 24 گھنٹہ یا 48 گھنٹہ لگاتار نیوز دیکھ لو تو اتنی دہشت دل میں بیٹھ جائے گی کہ آپ کو لگے گا کہ ایسا لگ رہا پورا ہندوستان 2 دن کے بعد پورا ہندوستان یہ دوسرے دھرم کا ہو جائے گا, مسلمانوں کو نام و نشان مٹ جائے گا. اتنا نروس ہو جاؤ گے, اتنا مایوسی میں چلے جاؤ گے. یہ سب جھوٹے لوگ ہیں, مکاری کرتے ہیں پیسے کمانے کے لیے, TRP بڑھانے کے لیے. مرچ مسالہ لگا کے دکھاتے ہیں, وہ حالات ہے نہیں ہے. اکے دکے واقعات یہاں وہاں ہوتے رہتے ہیں, اس سے بھی کہیں ایسا نہیں کہ نظر انداز کر کے آنکھ بند کر لی جاتی ہے, لیکن جتنا دکھایا جاتا ہے اس کا 2% بھی نہیں رہتا ہے. یہ فاسق لوگ ہیں, فاسق یعنی ان کو جھوٹ بولتے ہوئے اس بات کا احساس نہیں رہتا. ابھی دیکھیں کل یا پرسوں کی نیوز, ایک بہت بڑے اینکر کو گرفتار کیا جا رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس نے سرے سے ایک پروپیگنڈا کر کے جھوٹ بات کو نشر کی, جھوٹ بات کو پھیلایا. اور یہ چیز کو ملک کے اندر بہت سارے لوگ محسوس کر رہے ہیں. یہاں جھوٹ کی بہت بڑی انڈسٹری بن گئی ہے کہ جھوٹ کس طرح سے پروموٹ کیا جائے تاکہ لوگوں میں بے چینی رہے, چاہے خوف رہے, چاہے لذت رہے, چاہے احساس خوشی رہے, کسی بھی طرح سے TRP بڑھنا چاہیے. بس لوگوں کو مزہ آنا چاہیے, لوگوں کو ہمیشہ ویست رکھنا چاہیے, ہماری کمائی ہونا چاہیے. علم ہو کہ واقعی زمینی سطح پر ملک کے حالات کیا ہے. نفرت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, سچائی ہے, لیکن کتنی پھیلائی جا رہی ہے, کتنا لوگ قبول کر رہے ہیں, اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک بات تو یہ, اچھا علم ہوگا جب صحیح تو اسی حساب سے پھر اطمینان رہے گا, اسی حساب سے پھر سکون رہے گا. دیکھیے ایک بات بتاؤں میں آپ کو, کچھ لوگ لا علمی کی وجہ سے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی تکفیر کرتے ہیں, ان کو کافر قرار دیتے ہیں. جیسے ہمارے ملک میں ہی حنفی ہیں, شافعی ہیں, حنبلی ہیں یا دوسرے مکتب فکر کے لوگ ہیں, ان کے تعلق سے صحیح علم یہ ہے, صحیح سلفی منہج یہ ہے کہ ان کے یہاں کچھ بدعات ہیں, کچھ خرافات ہیں, کچھ شرکیات ہیں, لیکن بہرکیف یہ کافر نہیں ہے, یہ کافر نہیں ہے. ان کے یہاں ہے غلطیاں, اس مسئلے میں ان کی تردید کی جائے گی کہ یہ چیز شرک ہے, اس سے دور رہو, اور اتنا خطرناک ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو آخرت میں گرفتار ہونا پڑے گا, یہ سزا ہوگی آپ کو. لیکن ایسا نہیں کہ ان کے تعلق سے ہم یہ سمجھیں کہ یہ سب کافر ہو گئے ہیں اور ایک کافر کا جو حکم ہے وہی حکم ان پہ بھی چسپاں کر دیں. لیکن جہاں ایسا نہیں, یہ علم ہے صحیح علم کہ وہ کافر نہیں ہے تو امن ہے, سکون ہے. لیکن جہاں وہی علم سے ہٹ کر کے نفرتیں پیدا کرنے کی بات کی جاتی ہے وہاں بڑا فساد ہے. آج جہاں جس ملک میں ہم یہ سنتے ہیں کہ وہاں بم پھٹ گیا, اور بم پھٹنے مسجد میں بم پھٹتا ہے, مسجد میں بم پھوڑنے والے کون لوگ, دوسرے ملکوں کی بات کر رہا ہوں. مسجد میں بم پھٹتا ہے, پھاڑنے والے بھی مسلمان اور مرنے والے بھی مسلمان. کیوں؟ علم نہیں ہے. علم نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کی تکفیر نہیں کی جائے گی, وہ کافر نہیں ہو جاتے ہیں.
اگر ایک آدمی ہمارے خود کو کلمہ پڑھنے والا ایک مسلمان آدمی اس کے یہاں کوئی بدعت نظر آتی ہے تو اس کی وجہ سے کافر نہیں ہو جائے گا کہ اس کے قتل کر دیا جائے، اس کی جان لے لی جائے، اس کو مار دیا جائے، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ تو دینی ناحیے سے، دنیاوی ناحیے سے ہمارے پاس علم ہونا چاہیے، اور ٹھوس علم ہو، معتبر علماء سے ہمارے پاس علم ہو، تب جا کے ہم حالات کا صحیح معنوں میں مقابلہ کر پائیں گے۔ دوسری چیز ہے دینی بھائیوں، صبر ہو، صبر ہو، اگر صبر ہے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ تیسری چیز ہے تقویٰ ہو، صبر اور تقویٰ۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اللہ نے فرمایا صبر اور تقویٰ ہو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ، لوگوں کی سازشیں، لوگوں کی چالیں، ان کی کوششیں یہ تمہیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا پائیں۔ صبر ہو اور تقویٰ تمہاری زندگی ہے۔ تقویٰ رہے گا تو آدمی ہر شعبے میں تقویٰ اپنائے گا، اخلاق میں بہتر رہے گا، معاملات میں ٹھیک ٹھاک رہے گا، اور صبر ہے اس کے اندر تو جلد بازی نہیں کرے گا، کسی کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرے گا۔ ایسی چوتھی چیز ہے دینی بھائیوں کہ خدمت خلق ہو، خدمت خلق، یہ آخری بات بتا کے بات ختم کراؤں۔ خدمت خلق ہو، خدمت خلق مطلب ہم جہاں رہتے بستے ہیں دوسرے دھرم کے لوگوں کے ساتھ ہمارا تال میل بہت اچھا ہو اور ان کے لیے مفید بنے، ان کے لیے فائدے مند بنے۔ ہمارا پڑوسی غیر مسلم ہے، بیمار ہے، اس کی عادت کریں، پیسوں کی ضرورت اس پہ پیسے خرچ کریں، اس کو ہمارے وقت کی ضرورت ہے اس کو وقت دیں، ہم کسی ناحیے سے اس کے کام آ سکتے اس کے کام آئیں، اس کے کام آئیں۔ جب یہ محبت عام ہوگی ہر جگہ پہ، جہاں مسلمان رہتے ہیں دوسرے دھرم والوں کے ساتھ ہمارا اخلاق اچھا ہو، برتاؤ اچھا ہو، معاملات اچھا ہو، تجارت اچھی ہو، اس کے ساتھ پڑوسی ہے تو پڑوسی کا رشتہ اچھا ہو، کاروباری تعلقاتی ہے تو تعلقات اچھے ہوں، جب ایسا رہے گا بہت سارے فتنے ایسے دبدبا جائیں گے، ایسے مٹا جائیں گے، اور اس کے بعد بہت اچھی سکون بھری زندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین جو بھی باتیں آئی ہیں انہیں سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ موجودہ حالات میں ہمارا جو کردار ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کردار کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔